اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ ولا تولوا عنہ وانتم تسمعون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور اس کے رسول کا اور اس سے مت پھرو، سن لو۔ خلاصہ تفسیر: اے ایمان والو، اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس کہنا ماننے سے روگردانی مت کرو، اور تم اعتقاد سے سن تو لیتے ہی ہو، یعنی جیسا اعتقاد سے سن لیتے ہو ایسا ہی عمل بھی کیا کرو۔ معارف و مسائل۔ آیات مذکورہ میں اسی مسئلے کا دوسرا رخ مسلمانوں کو خطاب کر کے بیان فرمایا گیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سامانی کے یہ فتح عظیم صرف اللہ جل شانہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی، اور یہ نصرت و امداد نتیجہ ہے ان کی اطاعت حق کا۔ اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسول، یعنی اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، یعنی قرآن اور کلمہ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے، اور سننے کے 4 درجات ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا، اور نہ اس پہ اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ عمل کیا۔ دوسرے یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر اس پر اعتقاد کیا نہ عمل۔ تیسرے یہ کہ سنا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد و اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا۔ چوتھے یہ کہ سنا بھی، سمجھا بھی اور اعتماد بھی کیا اور عمل بھی کیا۔ یہ ظاہر ہے کہ سننے کا اصل مقصد پوری طرح تو چوتھے درجے ہی سے حاصل ہوتا ہے، جو مومنین کاملین کا مقام ہے۔ ابتدائی تینوں درجوں میں سننا ناقص اور نامکمل ہے، جس کو ایک حیثیت سے نہ سننا بھی کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ اگلی آیات میں آتا ہے۔ اور تیسرا درجہ جس میں حق کا سننا، سمجھنا، اعتقاد کرنا تو موجود ہے مگر عمل نہیں، اس میں اگرچہ سننے کا اصل مقصد پورا نہیں ہوتا مگر اعتقاد بھی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، اس لیے وہ بھی بیکار نہیں۔ یہ درجہ گنہگار مسلمانوں کا ہے۔ اور دوسرا درجہ جس میں صرف سننا اور سمجھنا ہے، نہ اعتقاد ہے نہ عمل، یہ منافقین کا درجہ ہے کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی ہے مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہیں۔ اور پہلا درجہ عام مشرکین و کفار کا ہے، جنہوں نے کلمہ حق اور قرآن کی آیات کانوں سے تو سن لی مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا۔ آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ اگر تم لوگ حق بات سن تو لیتے ہی ہو، یعنی سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے مگر آگے اس پر عمل بھی پورا کرو، اطاعت سے روگردانی نہ کرو تاکہ سننے کا اصل مقصد مکمل ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.